अस्सलाम वालेकुम जी, प्यारा पाकिस्तान के साथ आपकी होस्ट शाज़िया रऊफ़। आज हम मौजूद हैं अपनी G9 पेशावर मोड़ की पनाहगाह में। मेरे साथ खुशकिस्मती से मौजूद हैं खान साहब के फोकल पर्सन पनाहगाहों के हवाले से नसीमुर रहमान साहब। मैं चाहूँगी कि आज हमें ये कुछ थोड़ा सा डिटेल बताएं इन पनाहगाहों को बनाने का मकसद, और इसमें खान साहब क्या विज़न रखते हैं, कहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं, क्योंकि उनका एक जुमला हमें बार बार सुनने को मिला कि मज़दूर तबका मेरे दिल के करीब का तबका है। तो मैं चाहूँगी कि आज हमें डिटेल बताएं। आज इन्होंने यहाँ पे एक नई सर्विस भी इंस्टॉल की है जिसके ज़रिए लोगों को अवेयरनेस मैसेजेस दिए जाएंगे। तो मिलते हैं, बात करते हैं नसीमुर रहमान साहब से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम साहब। नसीम साहब, थोड़ा सा आवाम की आगाही के लिए आज मुझे ये बताएंगे कि जो हमारी पनाहगाहें बनी, ज़्यादातर लोगों का जहन में ये रहा कि सैलानी जो है उसका एक दस्तरखान है। अब आहिस्ता आहिस्ता लोगों के अंदर अवेयरनेस आती गई कि नहीं, ये गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट है पनाहगाहों का, जिसका मकसद है कि उन गरीब मज़दूरों को जगह और खाना प्रोवाइड करना जो सड़कों पर सोते थे। और ये पाकिस्तान का पहला मुनफरिद प्रोजेक्ट है। इससे पहले इस तबके के बारे में किसी ने नहीं सोचा और इसका क्रेडिट हमारे खान साहब को जाता है। अब थोड़ा सा आप ये हमें डिटेल देंगे कि अभी तक हमारी पनाहगाहों में क्या क्या हो चुका है, आप और मज़ीद क्या बेहतरी लेके आ रहे हैं, और आज जो आपने प्रोग्राम इंस्टॉल किया है इसके क्या मकासद हैं? जी, थैंक यू वेरी मच। पहले तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो पनाहगाह का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये जैसे आपने कहा हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की सोच का एक हिस्सा है। और मैं ये कहूँगा कि सियासत में उनके आने का मकसद भी ये था कि सियासत आवाम की खिदमत के लिए, सियासत इस चीज़ के लिए कि मुल्क में जो पिसे हुए तबके हैं, जो गरीब और नादार लोग हैं, जिनको बुनियादी सहूलतें नहीं मिलती, उन तक पहुंचाया जाए। और स्टेट की जो रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर पहली कॉल ऐसे तबके की होती है। तो उनकी सोच, क्योंकि मैं उनके साथ कोई 25 बरस से मुंसलिक हूँ, पहले यूनिसेफ के हवाले से वो हमारे गुडविल एम्बेसडर थे, फिर जब सैलाब आया तो मैं जॉर्डन में था, उन्होंने मुझे वहाँ से बुलाया, तो आई वाज हेडिंग इमरान खान फाउंडेशन सैलाब के दिनों में। तो मैंने देखा है कि मुसीबत की घड़ी में हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब आगे आगे होते हैं और लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट जिसको कहते हैं, वो इस तरह की चीज़ों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। कैंसर हॉस्पिटल हो, नमल यूनिवर्सिटी हो, सैलाब ज़दा लोगों की मदद करनी हो। इसी तरह कुछ लोग ये सोचते हैं कि शायद खाना देना एक खैराती काम है या सिर्फ ये हमें करना चाहिए, एक नेक काम है। उनकी सोच इससे भी ज़्यादा आगे है। वो सोच पनाहगाहों की ये है कि जो फूड है और शेल्टर है, ये एक ऑप्शन नहीं है, बल्कि ये एक फंडामेंटल राइट है। और जिसमें कि जैसे आपने सही कहा कि स्टेट ने पहली बार उस संजीदगी से इस जिम्मेदारी को लिया है जो पहले ये चीज़ नहीं हुई। और ये सोच के साथ होती है और ये पॉलिटिकल विल के साथ होती है। वरना आदमी सोचता है कि नहीं, ये काम तो सरकार के और भी बहुत से काम हैं, लेकिन उनके जहन में फौकियत ऐसे कामों को दी जाए जिससे आम आदमी की ज़िंदगी में बेहतरी आ सके। जो नया पाकिस्तान का तसव्वुर है, जो मदीना की रियासत का तसव्वुर है, जो फलाही रियासत का तसव्वुर है, उसके बुनियादी सुकून यही तो हैं। खुराक, पानी, सैनिटेशन, फिर उससे आगे जाके सेहत और तालीम। तो ये एहसास के प्रोग्राम में भी ये चीज़ें बिल्ट हुई भी हैं। कुछ चीज़ों को शाज़िया डिलीवर होने में या पहुंचने में वक्त लगता है। अच्छा, उनकी सोच ये है कि जब हम पॉलिसी चेंजेस कर रहे हैं जिसमें कि वक्त दरकार है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो फौरी करने की ज़रूरत है। जैसे इन सर्दियों में उन्होंने जब लोगों को देखा ठिठुरते हुए रोड साइड के ऊपर, तो उन्होंने कहा कि ये तो शेल्टर देना ही पड़ेगा, ये तो हमारी जिम्मेदारी है। हम कैसे सोच सकते हैं अगर हमारा नेबर जो है वो बाहर पड़ा हुआ है सर्दी में, या हम कैसे, अगर हमारे फ्रिज भरे हुए हैं और हमारा नेबर जो है वो भूखा है, तो ये तो हमारी इंसानियत भी ख़त्म हो गई और जो फ़र्ज़ कफ़ाया है वो भी ख़त्म हो गया। तो दिस इज़ द बैकग्राउंड। नाउ आस्क मी द सेकंड क्वेश्चन, देन आई कैन आंसर। अच्छा, जो आज जैसे यहाँ पे ज़्यादातर तबका मज़दूर है, गैर तालीम याफ्ता है, कुछ लोग यहाँ पे तालीम याफ्ता आ भी जाते हैं, जैसे स्टूडेंट्स आते हैं। अब कोरोना की बहुत ज़्यादा जो वबा फैली हुई है, इसके सिलसिले में यहाँ पे आपने पहले मास्क, सैनिटाइज़र और इस तरह की चीज़ें आपने प्रोवाइड की। अब आज ये रेडियो इंस्टॉल करने का मकसद थोड़ा सा बताएंगे कि इसके ज़रिए इस आवाम को आप मैसेजेस के ज़रिए अवेयर करना चाहेंगे, किस तरह से ये चलेगा और इसके क्या मकासद होंगे?
اچھا دیکھیے، جب اسٹیٹ کسی بھی طبقے کو، بچوں کو، ایسی عورتوں کو جو کہ بیٹرڈ وومن ہیں یا وائلنس ہوئی ہوئی ہے یا یتیم بچے ہیں یا غریب نادار سینئر سٹیزنز ہیں یا مزدور اور محنت کش ہیں، جب اسٹیٹ ان کو اپنی پروٹیکشن میں لیتا ہے تو اسٹیٹ کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی سوچ ہے کہ یہ جو 21ویں صدی کے مسائل ہیں یہ صرف فلاحی اداروں سے بہت اچھا کام کر رہے ہیں. چیریٹیبل آرگنائزیشن پاکستان میں 1 درجن ہوں گی جو بہترین کام کر رہے ہیں. ان کے کام کو انڈرمائن نہیں کرنا بلکہ ان کے کام کو اور زیادہ تیزی دینی ہے. کہ میں نے سیلانی والوں سے بھی سنا ہے، وہ کہہ رہے ہیں جی جب سے پرائم منسٹر صاحب نے دستِ شفقت ہمارے پروگرام کے اوپر رکھا ہے تو ہماری ڈونیشنز بھی بڑھ گئی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ جس چیز میں وہ ہاتھ ڈالتے ہیں نا اس میں شدت آ جاتی ہے. تو اب یہ جب ہم کہتے ہیں کہ اب ہماری پروٹیکشن میں آئے یہ لوگ یا پناہ گاہ کے اندر آئے، جس کا تصور ہی یہ ہے کہ ان کو آرام، آسائش، صحت، بیماری، آفت سے بچانا ہماری ذمہ داری ہے. یہ ہماری امانت کے اندر ہیں اور اس کے اندر ہمیں بہترین قسم کی ان کو سروس دینی چاہیے. تو اس لیے پھر یہ ہوا کہ جب یہ کرونا وائرس کا ہوا اس ٹائم بھی یہ تھا کہ اوور کراؤڈنگ ہے، ایٹ رسک پاپولیشن ہے، ولنریبل ہیں، ان کا ویسے بھی ویکنڈ امیون سسٹم ہے، تو یہ تو بہت رسکی ہے. ان کو کتنوں کو رکھا جائے، کتنوں کو نہ رکھا جائے. یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد یہ ہوا کہ مجبوری یہ ہے کہ ان کو دوبارہ سڑک کے اوپر نہیں پھینک سکتے، مارکیٹ میں نہیں پھینک سکتے جہاں سے ہم ان کو اٹھا کر لے کے آئے ہیں. We cannot throw them back on the street, the dirty street from which we had picked them up in the first place. But once you bring them here, then we have to provide them something more than the food. That was the awareness. اور یہ کرونا وائرس کے سلسلے میں آیا ہے کہ اس کے لیے کوئی PhD نہیں چاہیے اس سے بچنے کے لیے. میں اکثر یہی کہہ رہا ہوں کہ اس سے بچنے کے لیے MSD چاہیے. MSD کیا ہے؟ ماسک. یہ ماسک ہے، یہ ماسک پہننا سب سے پہلا قدم ہے. ایس کیا ہے؟ سوپ ہے، سینیٹائزر ہے. 20 سیکنڈ کے لیے ہاتھ دھونے ہیں تاکہ وہ جراثیم جو ہے وہ نیچے چلا جائے اور ختم ہو جائے. اور ڈی کیا ہے؟ ڈسٹینسنگ ہے، فزیکل اینڈ سوشل ڈسٹینس. اگر رکھیں گے خدا نخواستہ اگر ایک بندہ انفیکٹڈ ہے، وہ بہت زیادہ کلوز ہے، تو ہی کین ٹرانسمٹ دا ڈیزیز ٹو دی ادر پرسن. تو اس کے لیے ہم نے ایک کیمپین بھی چلائی ہے کہ کیپ پناہ گاہز کلین، جو میں آپ سے بات کر رہا تھا. تو اس سلسلے میں ہم نے جو ہائیجینک پروڈکٹس ہیں نا وہ پناہ گاہوں میں دینا شروع کر دی ہیں مرحلہ وار. ایک دم سے اتنی زیادہ سپلائی نہیں دے رہے کہ اس کا زیاں ہو. لائف بوائے سوپ ہے، سینیٹائزر ہے، ماسک ہیں. پھر ہم ان کو ماسک دے رہے تھے، وہ اگلے دن لے کر نہیں آتے، پڑھے لکھے نہیں ہیں. ہر دن وہ چاہتے ہیں کہ ان کو نئے ماسک دیے جائیں. تو 1000 ماسک اگر ایک پناہ گاہ روز دے گی تو کہاں جائے گی یہ بات. سو وی ٹاک ٹو سم گروپس اینڈ دے آرگنائز واشیبل ماسک. اور 1-2 پناہ گاہ میں واشنگ مشین بھی رکھی ہوئی ہے تاکہ وہ آئیں. اگر آپ کو نیا بھی چاہیے نا، برنگ دا اولڈ ون تاکہ ہم آپ کو نیا دیں. اینڈ دین وی کین واش دیم ود ڈیٹول اینڈ ود کلورین. اور اسی تو یہ ایک اویئرنیس کی کیمپین بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے. بریک فاسٹ سے پہلے ان کو 5-10 منٹ کے لیے بات چیت کی جاتی ہے کہ ہاتھ دھوئیں کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد، باتھ روم میں جانے سے پہلے. باتھ روم مومنٹس کون سی ہوتی ہیں جس میں کہ ڈیزیز آپ کو پکڑ سکتی ہے. ڈیفینڈ یور سیلف وین دا اینیمی از ریڈی ٹو اٹیک یو. تو یہ اویئرنیس کے لیے ہم نے کافی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا پینافلیکس بھی لگے ہوئے تھے یہاں پہ، ابھی بھی وہاں پہ لگے ہوئے ہیں. لیکن یہ وہ طبقہ ہے جیسے آپ کہہ رہی تھی جو پڑھا لکھا نہیں ہے، جن کی ٹی وی کی ایکسیس نہیں ہے، جو اخبار نہیں پڑھ سکتے، جن کو ہم پیغام ایسے لکھ کے نہیں دے سکتے. سو فیس ٹو فیس کمیونیکیشن اور بات چیت ان کے ساتھ چلتی ہے، انہیں بتانے کی کوشش کرتے ہیں. تو پھر ہم نے یہ کیا کہ ریڈیو ایک ایسا طریقہ ہے جس سے کہ ان کے ساتھ ڈائریکٹ کمیونیکیشن ہو سکتی ہے. تو یہ پاور 99 والوں کے ساتھ ہماری بات چیت اور پروگرام ہوتے رہتے ہیں جو ایک قسم کے پبلک سروس پروگرامز ہیں اس کے انٹرسٹ میں. تو میں نے ان سے ذکر کیا تو یہ انہوں نے یہ FM ریڈیو جو ہے نا ڈونیٹ کیا ہے. اور یہ باقی بھی جو اسلام آباد اور راولپنڈی کی پناہ گاہیں ہیں ان کے اندر یہ ہم لگائیں گے اور اس کے اوپر پروگرامز ہوں گے اردو میں، پشتو میں، پنجابی میں اور مے بی ان سرائکی آلسو، تاکہ لوکل لینگویج میں. اور جب وہ لوگ آتے ہیں تو یہ ایک قسم کا یہ کیپٹیو آڈینس ہے. ہم صرف ان کو یہ نہیں ہے
کھایا پیا کھس کے اور بس بات ختم ہو گئی برخاستن اور یہ بلکہ اس سے آگے یہ شروعات ہے ایک لانگ ریلائبل ریلیشن شپ بٹوین دا اسٹیٹ اینڈ دا پور پیپل. It's a program which aims to connect leaders and those who are being guided by them. It is to keep the hope alive. It is to ہم کہہ رہے ہیں کہ پروگرام کا کیا مقصد ہے, connecting those who want to help with those who need help. ان کو کنیکٹ کریں. آپ ہیلپ کرنا چاہتی ہیں, ہم آپ کو بتاتے ہیں. آپ کہیں گی نسیم بھائی آپ ہیلپ کرنا چاہتی ہیں, وی ول شو یو دیز آر دا پیپل. جیسے پروگرام سے پہلے آپ بات کر رہی تھی کہ اتنے لوگ ہیں, ہم ان کو نہیں ریفیوز کر سکتے, ہم نے تو ان کو اکوموڈیٹ کرنا ہی ہے, اس کو بڑھائیں اس کی کیپیسٹی. سو یہ اس لحاظ سے پھر اب ہم نے کہا کہ جب آپ ان کو لے آئے ہیں تو یہ جو کلینلینس کی کیمپین ہے اس کا حصہ میسیجز ہوتے ہیں. وی کین گیو دیم سپلائز, اور جب تک ہم سپلائی نہیں دیں گے اس وقت تک اگر میسیج دیں گے اس سے پہلے تو میسیج بے اثر ہوگا. ہم ان سے بولتے ہیں ہاتھ دھو, پانی کا انتظام نہیں ہے تو پھر ہاتھ کیسے دھوئیں گے, صابن سے ہاتھ دھو, تو صابن تو دینی پڑے گی نا. اب یہاں پہ پائپ ہے, آپ نے یہ بور کروایا ہوا ہے, پانی کا سسٹم ہے. اس کے بعد ہم نے کہا کہ ڈس انفیکشن ہونی چاہیے, اپنے آپ کو کریں. انہوں نے کہا سر میں تو کروں گا, دیکھو کتنا گندا ہے. سو وی ہیو ڈن دی ڈس انفیکشن, we have done the sprays and we are providing those products. Yesterday we installed جس کو کہتے ہیں کہ وہ سینیٹائزر ڈور, اس میں کلورینیٹڈ پانی اوپر سے آتا ہے, 500 گیلن کا ٹینک ہے, اس میں سے گزر کے کمپریسر میں سے جا کے it throws out the steam, نہیں وہ تو گرم ہوتی ہے, مسٹ. تو میں بھی اس میں گیا تو ایسے ہاتھ دھوئے, یہ کپڑے دھوئے, ان کے اوپر وہ جرم بیٹھ سکتا ہے. So as we take the precautionary measures, we want to back them up at this moment, جب کہ وہ بات سننے کے لیے تیار ہیں. تو ریڈیو جو آج ہم نے یہاں سے آغاز کیا ہے کہ آپ کی جو پناہ گاہ ہے ماشاءاللہ پہلے دن سے بڑا احسن طریقے سے چل رہی ہے, اور یہ اچھا ہے کہ کمیونٹی کے ساتھ بھی لنک اپ آپ کر رہی ہیں, تو اسی طریقے سے اس پناہ گاہ کے پروگرام کو آگے چلایا جائے گا انشاءاللہ. ہمارے ساتھ موجود ہیں فاخرہ صاحبہ, اور یہ مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں پاور 99 کی. آج ہم ان کا تھینکس بھی کرتے ہیں اور ان سے معلومات بھی لیتے ہیں کہ یہاں پہ یہ ریڈیو انسٹال کرنے کا مقصد بیسکلی تو ان کا مقصد ہے کہ یہ لوگوں کو اویئر کریں, اور کسی بھی معاشرے کو کسی بھی چیز فراہم کرنے کے لیے سب سے پہلے آگاہی دینا ہوتی ہے. ہم تھینکس بھی کرتے ہیں پاور 99 کی, اور ہم ان سے چاہتے ہیں کہ یہ اپنے پروگرام کی کچھ ڈیٹیل ہم سے شیئر کریں. السلام علیکم. السلام علیکم جی, بہت شکریہ آپ نے بات کرنے کا موقع دیا. جیسا کہ آپ نے کہا کہ کسی بھی معاشرے میں آگاہی دینا ایک بنیادی چیز ہوتی ہے, تو یہی مقصد پاور 99 کا بھی ہے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ یہاں پر آتے ہیں انہیں خوراک بھی مل رہی ہے, انہیں رہائش بھی مل رہی ہے, لیکن ساتھ ساتھ انفارمیشن ان کا حق ہے, انہیں وہ بھی ملنی چاہیے. اور یہ مختلف علاقوں سے آئے ہوئے لوگ ہوتے ہیں اور مختلف طرح کی زبانیں بولتے ہیں, اور کوئی بھی انفارمیشن دینے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ان کے لیے وہ جو معلومات ہے اس کو سادہ اور سمجھ کے مطابق بنایا جائے. تو ہمارا مقصد یہ ہوگا کہ ہم اس ریڈیو کے ذریعے ان کو ان کی زبان میں پیغام دیں جس کو یہ سمجھ بھی سکیں, اور اس جو انفارمیشن اس کو اڈاپٹ بھی کر سکیں. تو صرف آگاہی دینا نہیں, بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کو ایجوکیٹ کریں.